خیرپور جہاں پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آپ کی فیسلٹیز میں آج ہم نے بون میرو ٹرانسپلانٹ کا ادارہ کا افتتاح کیا ہے جو 100% مفت علاج کرواتا ہے. اور آپ جانتے ہو کہ کتنا مشکل اور کتنا مسئلہ ہے ہمارے یہاں تھیلیسیمیا کا اور بہت سے مختلف ان بیماریوں کا. تو یہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کا جو سینٹر اب یہاں کھل رہا ہے، کام کر رہا ہے انشاءاللہ تعالی، اس کا بہت ہی اچھا امپیکٹ ہوگا. پھر آپ نے اپنا کینسر ٹریٹمنٹ وہ بھی 100% مفت علاج ہر کسی کینسر کا جو انشاءاللہ تعالی یہاں اب شروع ہوا ہے اور آگے بڑھتا رہے گا. وہ بھی فیسلٹیز میں نے دیکھے ہیں، وہ بھی شاندار تھے، ورلڈ کلاس تھے. اور آپ کا جو ریپڈ رسپانس سینٹر جو ایک ٹراما سینٹر ہوتا ہے جہاں ہمارے ہاں بہت ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ہم نے روڈ انفراسٹرکچر میں الحمدللہ اتنا انویسٹ کیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں، اور ساتھ ساتھ سی پیک کے بھی منصوبے ہیں جس کا انفراسٹرکچر میں بھی انویسٹمنٹ ہوا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اضافہ ہوا ہے گاڑیوں کا. لوگ جو سفر کرتے ہیں سڑکوں پہ تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. ہمارا بھی جب بھی کوئی بڑا ایونٹ ہوتے ہیں تو کبھی کبھار افسوس کے ساتھ واپسی پہ رات دیر پہ ٹریول کرتے ہوئے یہ ٹریفک کا جو نقصان ہوتا ہے، ایکسیڈنٹس کا نقصان ہوتا ہے. اور جو میں نے آج یہاں ریپڈ رسپانس کا ایمرجنسی سینٹر کا فرسٹ کلاس فیسلٹی دیکھا ہے، جس کا ہم چاہتے ہیں کہ NICVD کی طرز پہ ہم اس کا ماڈل بنا کے سیٹلائٹ سینٹرز بنائیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا لانگ ٹرم میں وہ پلان ہوگا کہ ہم اس ریپڈ رسپانس کا پورا سرجریز کے اور جو ایکسیڈنٹ میں آپ کو مختلف قسم کے تکلیف پہنچ سکتے ہیں، جو آپ کا زندگی کو خطرہ میں بھی ڈال سکتے ہیں، اور ان کا علاج بھی بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. تو اس سے انشاءاللہ اگر ہم نہ صرف گمبٹ میں مگر آگے جا کے مختلف شہروں میں یہ کھولیں گے تو اس کا بہت ہی بہتر امپیکٹ ہوگا. یہاں سے ایک ریکویسٹ آیا کہ ہم گمبٹ کو میڈیکل سٹی ڈکلیئر کیا جائے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ CM صاحب بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ گمبٹ آج سے پاکستان کا میڈیکل کیپٹل ہے. آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کی کوششوں کی وجہ سے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کو جو پرائیورٹی دیا گیا ہے علاج کا اور مفت علاج کا، اس کی وجہ سے آج سے ہی گمبٹ تو میڈیکل کیپٹل ہے. میں پورا پاکستان کو چیلنج کرتا ہوں، میں پنجاب کو چیلنج کرتا ہوں، پنجاب حکومت کو، میں پختونخوا حکومت کو چیلنج کرتا ہوں. ایک میرا گمبٹ کا تحصیل ہے خیرپور کا، آپ اپنا ایک تحصیل اٹھا کے دکھا دیں، لاہور کا دکھا دے، پشاور کا دکھا دے، جہاں مفت اسی تحصیل میں اسی حکومت کا ہاسپٹل میں مفت کینسر کا علاج ہو حکومت کی طرف سے، مفت لیور کا علاج ہو حکومت کی طرف سے، مفت کڈنی کا علاج ہو اسی تحصیل میں حکومت کی طرف سے. آپ ایسے ہاسپٹلز کسی اور صوبہ میں نہیں دیکھیں گے، کسی اور صوبہ میں اتنا آپ کا پرفارمنس آپ نہیں دیکھیں گے. میں ابھی آپ ان کا جو لیور فیسلٹی ہے، بھٹی صاحب نے مجھ سے ایک کیک کٹوایا تھا وہاں، بیکاز انہوں نے ایک اپنا ریکارڈ توڑوا دیا تھا. اب میں ڈھونڈ رہا ہوں، اپنا فون پہ نظر نہیں آ رہا، کتنے تھے بھٹی صاحب؟ 550 لیور ٹرانسپلانٹ کا جو ریکارڈ ہے وہ انہوں نے توڑا تھا. مگر ساتھ ساتھ جو ایک بہت اسٹانشنگ فیکٹ تھا، وہ پورا ایک گراف بنایا گیا کہ گمبٹ میں جو شہری آتے ہیں اور اپنے علاج کرواتے ہیں
وہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں. اور جو بریک ڈاؤن دیا گیا کہ 52% جو یہ ٹرانسپلانٹس کے لیے ہی تھے نا, یا سو 52% انہی 500 کا جو ٹرانسپلانٹ کا ریکارڈ آپ نے تروایا ہے, تو ان میں سے 52% سندھ کے ہیں. 287 پیپل سندھ سے آ کے اپنا ٹرانسپلانٹ گمبد سے مفت کروا کے چلے گئے ہیں. پنجاب کا 29% جو 161 پیشنٹس پنجاب سے آ کے گمبد خیرپور سندھ آ کے اپنا لیور ٹرانسپلانٹ کروا رہے ہیں. تو بلوچستان سے 15%, پختونخوا سے 3%, تو 14 پیشنٹس پختونخوا سے بھی آئے ہیں, اور اسلام آباد سے 7 پیشنٹس, کشمیر سے 2 پیشنٹس, جو صرف آپ کا ان جو ٹرانسپلانٹس ہیں ان کے لیے آئے ہیں. مگر مجھے بتایا جا رہا تھا کہ پنجاب میں بھی ایک لیور اور کڈنی انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں بھی ٹرانسپلانٹس کروائے گئے ہیں. مگر گمبٹ نے صرف جو پنجاب کے پیشنٹس کا ٹرانسپلانٹس کروائے ہیں وہ پورا پنجاب کے لیور اور کڈنی ٹرانسپلانٹ سے زیادہ ہے, صرف پنجاب کے شہریوں کا. اور ہمارا جو بی بی شہید کا قائد عوام کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے صحت علاج عوام کو پہنچانا ہے, مفت پہنچانا ہے, اور کسی شہری کے لیے اپنا علاج کروانے کے لیے, اپنے بڑوں کا زندگی بچانے کے لیے پیسہ کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارا سیاست ہے, یہ ہمارا نظریہ ہے, یہ ہمارا ویژن ہے پورے پاکستان کے لیے کہ پورا پاکستان میں پرائیویٹ تو اپنے ادارے بنتے رہیں گے, مگر حکومت کی طرف سے ایسے ادارے بنے جو عوام کا علاج مفت کروائے, تاکہ کوئی پاکستانی کو یہ رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ پیسہ نہیں ہے تو وہ اپنا علاج نہیں کروا سکے. اور اس ویژن کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے بہت انویسٹ کیا اپنا ہاسپٹلز میں, خاص طور پہ جو ٹرشری کیئر کے ہاسپٹلز ہیں. جب ہم وفاقی حکومت میں تھے تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک حصہ وسیلہ صحت کا تھا, اور اس وسیلہ صحت کے تھرو ہم نے انشورنس دلوانا تھا جو غریب ترین اور پسماندہ ترین علاقے سے تعلق رکھنے والے ان لوگوں کو جن کے پاس کوئی وسائل نہیں تھا. تو ان کے لیے یہ وسیلہ صحت کے نام پہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک حصہ کا ایک کارڈ تھا. میاں صاحب کا حکومت آیا, اس کارڈ کا نام تبدیل کیا گیا پی ایم ہیلتھ کارڈ, اور اب خان صاحب کا حکومت آیا گیا اور وہی وسیلہ صحت کا کارڈ کا نام تبدیل کیا گیا اور صحت کا انصاف کا نام دیا گیا ہے. اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ اس صحت کا انصاف کارڈ کو اپنا لیں, مگر ہمارا جو موقف ہے کہ جس طریقے سے, اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے بھی عقل کا ضرورت ہوتا ہے, تو جس طریقے سے یہ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کا وسیلہ صحت کا کارڈ چلا رہے ہیں یہ غلط چلا رہے ہیں. اس لیے ہم تو یہ کارڈ دے رہے تھے تو غریب ترین لوگوں کے لیے دے رہے تھے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو صحت کارڈ ہے وہ اگر آپ لیتے ہو تو آپ کو ایک سبسڈی ملتا ہے. بقی صاحب کہہ رہا تھا تقریباً کتنا تھا ان کا کارڈ کے 5-6 لاکھ کا آپ کو سبسڈی ملتا ہے, آپ کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں. مگر وہ پرائیویٹ ہاسپٹل کو ملے گا, وہ پرائیویٹ انشورنس کو ملے گا, اور مجھے اتنا ہی سبسڈی ملے گا. مطلب بلاول بھٹو زرداری کو اگر وہ صحت کا انصاف کارڈ میں لے لوں تو مجھے اتنا ہی سبسڈی ملے گا جتنا غریب ترین آدمی کو ملے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ صرف سندھ کے 3 جو ہمارا میڈیکل پروجیکٹس ہے, گمبٹ, ایس آئی یو ٹی کو جو سندھ حکومت پیسہ دیتا ہے, اور ہمارا این آئی سی وی ڈی کا جو اسٹرکچر ہے, یہ 3 اداروں کے جو سندھ حکومت کا بجٹ ہے وہ پورا پختونخوا کا صحت کارڈ کا بجٹ کا برابر ہے.
اس طریقے سے صحت کا نظام نہیں چلا سکتے ہو. خان صاحب کی جو صحت کارڈ ہے وہ پبلک گورنمنٹ ادارے پہ، حکومت کے ہاسپٹلز پہ، ہیلتھ بجٹ پہ ڈاکہ مار کے اسی پیسہ کو پرائیویٹ ہاسپٹلز کو، پرائیویٹ انشورنس کو دلوا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اسی کارڈ کو آپ تبدیل کرتے، وہ پیسہ آپ غریب لوگوں کو دیتے جو افورڈ ہی نہیں کرتا، اور باقی آپ اپنا بجٹ اپنا ہی حکومت کے ہاسپٹلز میں خرچ کرتے ہیں، تو بھٹی صاحب کی طرح یہاں گمبٹ میں آپ کا اتنا اچھا ادارہ بن سکتا ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ملک بھر میں ایسے ادارے نہیں بنا سکتے ہیں. صرف آپ کو پرائیورٹی دینا پڑتا ہے صحت کے سیکٹر کو. یہ طے کرنا ہے کہ اگر آپ غریب ہو، آپ کا علاج مفت ہوگا اور پیسہ علاج سے کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا. آپ اپنا وسائل صحیح خرچ کرے، صحیح استعمال کرے، تو پھر جیسے گبر کا ہاسپٹل ورلڈ لیڈنگ ہاسپٹل بن چکا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ لاہور کا بھی ہاسپٹل ہمارا برابر بنے، پشاور کا ہاسپٹل بھی ہمارا برابر بنے. صرف اس قسم کی محنت کی ضرورت ہے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں جو یہاں گمبٹ کے ہمارے ڈاکٹرز ہے، ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف ہے. آپ نے اور خاص طور پہ obviously ہمارا جو بھٹی صاحب ہے، آپ نے گمبٹ کا نام روشن کیا ہے، آپ نے خیرپور کا نام روشن کیا ہے، آپ نے سندھ کا نام روشن کیا ہے، آپ نے پاکستان کا نام کو روشن کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ نظریہ ہے، ہم مفت علاج عوام کے گھروں تک پہنچانا چاہتے ہیں. اگر ہم گمبٹ کے خیرپور کی تحصیل گمبٹ میں مفت کینسر کی علاج کروا سکتے ہیں، مفت کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ کے علاج کروا سکتے ہیں، تو میں امید رکھتا ہوں کہ اب اس قسم کی فیسلٹیز کو ملک کے چار کونے جو ہے وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. اور میں جانتا ہوں کہ سی ایم سندھ نے ماضی میں بھی آپ کو کبھی مایوس نہیں کیا ہے، اور بہت ہی ناانصافی ہوتا ہے جہاں تک سی ایم صاحب کا بھی بجٹ ہے، مگر وہ ضرور خیرپور کو ہمیشہ پرائیورٹی دیا جاتا ہے. اور آپ کا جو گمبٹ کا جو ہاسپٹل ہے، جو آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے، وہ ہم سب اس پروجیکٹ پہ فخر کرتے ہیں، اور ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ جو بھی آپ کو فیسلٹیز کی ضرورت ہوگا وہ ہم پورا کریں. تھینک یو بھٹی صاحب، تھینک یو. سرکاری ہسپتالوں کے بجٹ پر ڈاکہ ہے. سرکاری ہسپتالوں کا بجٹ نجی ہسپتالوں کو دیا جا رہا ہے. وسائل کا درست استعمال کیا جائے تو عوام کو فائدہ ہوگا. علاج معالجے کی سہولت عوام کے گھروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، ایسا کہنا تھا بلاول بھٹو زرداری کا، جو کہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے. تقریب سے خطاب میں ان کا مزید کہنا تھا کہ بون میرو سیکشن میں عوام کا مفت علاج ہوگا. شعبہ حادثات میں بہتر سے بہتر سہولتیں فراہم کریں گے. دیگر صوبے ایک تحصیل دکھائیں گے جہاں کینسر کا مفت علاج ہو. یہ ادارہ ہر قسم کا مفت علاج فراہم کرتا ہے. بلوچستان اور کے پی سے لوگ یہاں علاج کرانے آتے ہیں.